نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سنت سے محبت کی۔ سنت سے محبت ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا من ابا، اللہ کے حبیب فرمائیے وہ کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری بات کو مان لیا، میری سنت سے پیار کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو جھٹلا دیا، دوسروں کی باتوں کو مانتا پھرا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو پیاری بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سنتوں سے محبت پر ہے۔ بلکہ غور کریں تو معاملہ اس سے بھی زیادہ آگے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی تب تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک فرمایا کہ میں اس کے والدین، تمام برادری، رشتہ داری، اس کی اولاد اور دنیا جہان کے تمام انسانوں سے اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر وعظ فرمانے لگے۔ آپ نے ایسی پرتاثیر اور جامع تقریر فرمائی کہ دلوں کی حالت بدل گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تمام لوگ رونے لگے۔ ایک آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ کا یہ وعظ بالکل الوداعی خطاب لگتا ہے، گویا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے رب کے ہاں جانے کی تیاری میں ہیں، ہمیں کوئی وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، لوگو، میں تمہیں اللہ کے تقوی، حق بات کے سننے اور اپنے امیر کا حکم ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہیں گے اور وہ امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، اس وقت تم کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری اور ہدایت والے خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھو، اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنت پر سختی سے عمل کرو۔ خود کو دین میں نئے نئے کاموں سے بچاؤ، اس لیے کہ دین میں اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے داخل کیا گیا نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آج یہ امت اسلامیہ کو جو کبھی
اللہ کی زمین کا مالک ہوا کرتی تھی یہ قوم، اس نے سنت کو چھوڑا، فرقوں جماعتوں میں ایسی بٹی کہ بدعات اور خرافات ہی ان کی پہچان بن گئی۔ اللہ کا دین اسی کے ہاتھوں رسوا اس لیے ہوا کہ انہوں نے بدعات کو اپنایا۔ کس قدر دکھ کی بات ہے، اس امت کی بربادی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ایسے گستاخوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج مولوی اور صوفی کی بات کو دین میں حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شک کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی کو بھی قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن بھی وہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہی ہے۔ مسلمانوں کی ہدایت اور ان کی کامیابی کے لیے دونوں کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں عمل میں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری اپنی سنت۔ سنت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں بیان فرمائی۔ سورۃ محمد میں اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کسی اور کی بات مان کر اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ افسوس کی بات ہے، آج امت اسلامیہ نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو ٹھیک اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شریک بنا لیا ہے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور راہبوں کو بنا لیا تھا۔ بہنوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتی ہو تو آؤ ایک اللہ اور کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جمع ہو جائیں۔ اسی میں برکت ہے، اسی میں نجاحت ہے اور اسی میں خیر و عافیت ہے۔ آئیے اپنے رب سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد اپنے لباس میں، اپنے وضع میں، اپنے قطع میں، اپنے تراش و خراش میں، گھر کے ماحول میں، عورتوں کے پردہ کرنے میں، بچوں کی تربیت کے لیے، نماز کے طریقے میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی محبت کرنے کے لیے، کہ اظہار کرنے کے لیے سنت کو اپنانا ہوگا۔ دن بھر میں صبح سے لے کر شام تک تمام جو اپنی سنتیں ہیں جو روزمرہ کی روٹین میں، اس کو پورا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس حاضر ہوئے جو ان سے آپ کی عبادات کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے تھے۔ جب انہیں بتلایا گیا تو انہوں نے کسی حد تک آپ کی عبادات کو تھوڑا جانا اور کہنے لگے، ہمیں اس معاملے میں اللہ کے نبی سے کیا نسبت، اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی سب خطائیں معاف کر رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، میں تو زندگی بھر رات نفل کو ادا کروں گا، گویا اس نے عہد کیا۔ دوسرا کہنے لگا، میں زمانہ بھر روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں زندگی بھر عورتوں سے کنارہ کشی کروں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، کیا تم لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ پھر فرمایا، ارے سنو، اللہ کی قسم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کا تقوی تم سے زیادہ رکھتا ہوں، اس کے باوجود روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نفل بھی پڑھتا ہوں، سو کر آرام بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی میں نے کر رکھے ہیں۔ سن لو، فمن راغبان سنتی فلیس منی، جس شخص نے میرے طریقے سے، میری سنت سے روگردانی کی، وہ میری ملت پر نہیں رہے گا، ہمارے دین میں نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑ کر اوروں کے پیچھے دھکے کھانے والا تو قیامت والے دن ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا، افسوس کرے گا، کاش اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔
غیروں کے پیچھے چلنے والے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور غیروں کے پیچھے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو کل قیامت والے دن افسوس اور حسرت کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں ایسی رسوائی سے بچا لے، دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے سرفراز فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔